وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم 10واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور سورہ انفال جاری ہے۔ کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ سورہ انفال میں جو مرکزی مضمون ہے وہ جنگ بدر میں پیش آنے والے واقعات ہیں اور جنگ بدر کے اسباب ہیں، گویا اس کا پس منظر ہے، پیش منظر ہے، طے منظر ہے، اس کو پوری طرح اس کے مختلف پہلوؤں کو بیان فرمایا گیا ہے اور اس کے بارے میں ضروری ہدایات دی گئی ہیں اور اس پر تبصرہ بھی ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت ہی یہ تھی کہ لوگوں نے مال غنیمت کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کا پروردگار نے جواب خاص پہلو سے دیا تھا۔ اب اس کی پہلی آیت 10ویں پارے کی، اس میں مال غنیمت کا اصل فقہی نقطہ نگاہ سے کہنا چاہیے یا معاملات کے نقطہ نگاہ سے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو تم نے مال غنیمت سے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اس کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ 5 حصے اس کے ہوں گے۔ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے اور وہ آپ کی ذات کے لیے نہیں بلکہ آپ پر جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ چونکہ بطور نبی کے آپ کے پاس اس کا 1 منٹ بھی فارغ نہیں ہے کہ آپ خود اقتصادی اور مالی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھا سکیں، اس لیے پروردگار نے آپ کے لیے انتظام فرمایا کہ ان اخراجات کو مال غنیمت سے ادا کیا جائے۔ چنانچہ آپ کی اپنی ذمہ داریاں، اپنے ازواج مطہرات کی، اپنے ان قریبی عزیزوں کی جن کے آپ ذمہ دار تھے، یا چونکہ سربراہ مملکت بھی ہیں اس لیے کتنے یتیم ہیں ملک میں، مسکین ہیں، مسافر ہیں جن کی ضرورتیں آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اس لیے اس حصے میں سے ان ضروریات کو ادا کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ 5واں حصہ کس کا ہوگا؟ تو اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو یقیناً یہ 5واں حصہ اسلامی حکومت کا ہوگا اور وہ اپنے بیت المال کے ذریعے اس سے یہ ضرورتیں ادا کرے گی جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ خلفائے راشدین کا اسی پر عمل بھی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو غرباء تھے اور خاندان کے جو لوگ آپ کے قریبی تھے ان کی ضروریات پر آپ خلفائے راشدین اس پر خرچ کرتے تھے، اور بعد کے آنے والے خلفاء کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضرورت کو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فرقان کے دن، اور فرقان دن سے مراد کیا ہے؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آپس میں ٹکرائیں، مراد ہے جنگ بدر۔ گویا جنگ بدر کو یوم الفرقان کا نام دے کر پروردگار نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، اور اس میں مکے سے نکلتے ہوئے ابو جہل اور جیسے دوسرے بڑے بڑے اشرار نے
یہ دعا کی تھی کعبے کے پردے پکڑ کر کے، یا اللہ ہم دونوں گروہوں میں سے جو برسر حق ہے اس کو فتح دینا۔ تو پیچھے اس کا ذکر آیا بھی ہے کہ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فتح مانگی تھی، یہ فتح آ گئی۔ تو جس گروہ کو یہ فتح ملی ہے وہ ہے برسر حق، تو خدا تمہاری اپنی دعا کے مطابق فیصلہ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ دن یوم الفرقان ٹھہرا، جس نے حق و باطل میں فرق کر دیا اور واضح طور پہ فیصلہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک عجیب حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرمایا کہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے پیش آیا، کہ مسلمان تو اس خیال میں تھے کہ قافلہ گزر رہا ہے، ابو سفیان لے کے جا رہے ہیں، ہم اگر اس پر حملہ کریں تو ہماری بہت ساری مشکلات دور ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسی دوران پتہ چلا کہ ادھر سے تو قافلے کو بچانے کی لشکر بھی چلا رہا۔ اس کے بعد کے واقعات تفصیلی ہیں، بعد جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ بدر پیش آئی۔ تو مسلمان تو یہی سمجھتے ہیں کہ حالات اتفاقی طور پہ ایسے پیش آ گئے، لیکن پروردگار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق ہوا۔ تم اگر اپنے طور سے فرض کرو یہ طے کرتے کہ ہم فلاں دن آپس میں لڑیں گے، تو ہو سکتا تھا اس میں پس و پیش ہو جاتا، تم نہ پہنچ پاتے، وہ نہ پہنچ پاتے، لیکن ہم نے اس طرح کی منصوبہ بندی کی اور اس طرح کے حالات پیدا کیے کہ تم بھی وقت پہ پہنچ گئے اور وہ بھی وقت پہ پہنچ گئے۔ اور پروردگار کا منشا یہ تھا کہ یہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر۔ جسے جینا ہے وہ بھی حق پر جیے، اور جسے مرنا ہے وہ بھی حق پر مرے، یعنی یہ سوچ سمجھ کے مرے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، اور مجھے کس سے تعلق پیدا کرنا ہے اور کس سے تعلق نہیں پیدا کرنا۔ اس طرح پروردگار نے اس کا انتظام فرمایا کہ تم جب اس پہاڑ کے ادھر تھے وہ ادھر تھے، دونوں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، درمیان نیچے سے قافلہ گزرا ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے منصوبہ بندی کا حصہ تھا اور اس کے مطابق یہ سب کچھ طے ہوا۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس کو مزید مستحکم کرنے کے لیے راستے میں تمہیں جو خواب دکھائے اس میں ہم نے ان کی تعداد کم دکھائی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ جب مسلمانوں کے سامنے اپنا خواب بیان کریں گے، اگر ٹھیک ٹھیک تعداد دکھائی جاتی تو یقیناً طبیعتوں پر اس کا اثر پڑتا، اور بہت ممکن تھا کہ کچھ مسلمان اس میں پس و پیش کرتے کہ اتنی بڑی قوت سے ٹکرانا موت میں منہ میں جانے کے مترادف ہے۔ تو اللہ نے انتظامات ایسے کیے کہ تمہیں ساتھ ساتھ حوصلہ بھی دیا جاتا رہا، اور جس کام کو کرنا طے ہو چکا تھا اس کے اسباب مہیا ہوتے رہے۔ اللہ نے جنگ بدر میں اس طرح کی فتح عطا فرمائی ہے، جیسے میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ تاریخ میں شاید اس سے پہلے اس کی مثال کم ملے گی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑی فتح حاصل کرتی ہے فوج، تو اس کے بعد وہ مدتوں تک اس کی فتح کے نشے میں رہتی، اور اس کے جرنیل بھی جب کبھی اس پر تبصرہ کرتے ہیں تو ہمیشہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے اظہار یہ ہو کہ ہم بڑی قوت کے مالک ہیں، ہماری منصوبہ بندیاں بے پناہ ہیں، ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اس لیے جو کچھ ہوا یہ ہماری دست و بازو کا نتیجہ تھا۔ لیکن پروردگار جو تبصرہ فرما رہے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف ہے، کل بھی اس کا حصہ گزر چکا، آج بھی ہمارے سامنے یہ آیت کریمہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ کہا مسلمانوں جو کچھ اب ہوا یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دست و بازو کا نتیجہ ہے، یہ سراسر اللہ کی تائید و نصرت کا نتیجہ ہے۔ آئندہ ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آئندہ بھی ظاہر ایسے مار کے تو پیش آئیں گے، اس لیے کبھی اس طرح کی کسی غلط فہمی مبتلا نہ ہونا جیسے معاشرہ تم اب بھی نہیں ہوئے، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب کوئی ایسا موقع پیش آئے اور تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو، تو اس کے بارے میں تقریباً 5 نصیحتیں فرمائی گئی۔ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ تمہیں ثابت قدم رہنا، سب سے پہلی بات کہ جب مقابلہ ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو کسی کمزوری کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، کثرت سے اللہ کے ذکر کا ایک مفہوم جو اہل علم نے سمجھا ہے وہ ہے اطاعت، کہ ہر معاملے میں، ہر قدم اٹھانے سے پہلے، بلکہ ہر بات سوچنے سے پہلے تمہارے ذہن میں اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے کہ ہم کوئی کام بھی اللہ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف نہیں کریں گے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت سے مراد ہے ہی،
لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام کا ذکر ایک مومن کی روح کی غذا ہے، اس کے لیے اصل سرمایہ ہے۔ اس لیے تم اس مصیبت کو جب اپنے سامنے دیکھو گے اور تمہارے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آئیں گے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا اس جنگ کے نتیجے میں، تمہیں تمام خیالات کو جھٹک کر صرف اللہ ہی سے لو لگانی ہے اور کثرت سے اس کا ذکر کرنا۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، مت جھگڑو آپس میں۔ یعنی کوئی معاملہ ہو، اللہ کے نبی تم میں موجود ہیں، اور آنے والی زندگی میں، آنے والے زمانوں میں اللہ کے نبی کے جانشین کوئی نہ کوئی موجود ہوں گے، ذمہ دار لوگ، اگر کوئی بات ہو تو ان تک پہنچنی چاہیے، تمہارے اندر آپس میں تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ تنازع اور یہ جھگڑا، یہ لڑائیاں، یہ اتنی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے آپس میں اختلاف کو راستہ بنانے دیا تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ دشمن کو جب پتہ چلے گا کہ تمہارے اپنے اندر اختلاف نہیں، اتحاد نہیں ہے، تو اتحاد ہی تو اصل قوت ہے۔ جب اس میں دراڑیں پڑی تو یوں سمجھو کہ ایک سیسا پلائی دیوار بکھر کے رہ گئی، اس سے نقصان تمہارا ہوگا اور دشمن کو موقع ملے گا، اس کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، حالات جیسے بھی ہوں حوصلہ مندی سے اس کا مقابلہ کرو۔ صبر یہ بھی ہے کہ اللہ کے احکام پر ڈٹ جاؤ اطاعت کرتے ہوئے۔ صبر یہ بھی ہے کہ کوئی معصیت اگر اپنی طرف بلائے تو گناہ کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ تو صبر علی المعصیات، صبر علی الطاعات اور صبر علی المصائب، یہ تینوں ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ اور مزید فرمایا، یہ تو وہ مثبت پہلو تھے، مزید منفی پہلو کے حوالے سے فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو گھر سے نکلے تو اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے اپنی شان دکھاتے ہوئے، اور مزید یہ کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہر اس قوت میں ہوتی ہے جو مادی زندگی کی بنیاد پر یا مادی قوت کی بنیاد پر میدان جنگ کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ ان کی قوت کا سارا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر اتنا فخر کرے وہ کم ہے۔ اسے وہ لوگوں کے سامنے اپنی قوت کا اظہار جا اور بے جا ضرور کرتے ہیں، اور پھر ان کے سامنے کوئی مقصد زندگی یا کوئی خاص مقصد جنگ تو ہوتا نہیں، وہ صرف اس کے سوا کچھ نہیں کہ دوسرے فریق کو کسی نہ کسی طرح وہ گرانا چاہتے ہیں اور آپ غالب آنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے سہارے کے لیے چاہے ان کو شراب کی ضرورت پڑے، چاہے اور عیاشی کی ضرورت پڑے، وہ اپنی فوج کو ہر چیز مہیا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے کوئی گناہ نہیں ہوتا اور کوئی ثواب نہیں ہوتا، اور ان کا مقصد جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سوائے اپنی ذات کو بالا بلند کرنے کے، اپنے مفادات کے حصول کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور مسلمان کے سامنے سوائے فتنے کے ختم کرنے اور اللہ کے دین کی بالادستی کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ دنیا نہیں حاصل کرنا چاہتا، نہ وہ ملکوں کو فتح حاصل کرنا چاہتا، وہ تو صرف اللہ کے دین کی بالادستی ہے، اس کو غالب کر کے زمین پر قائم کرنا چاہتا اور فتنے کا سدباب کرنا چاہتا۔ کہا دیکھنا تم دنیا کے راستے پر نہ چلنا۔ دنیا کا کیا ہے، ان کے سامنے جو شیطان نے ان کے اعمال مزین کر کے رکھ دیے ہیں، اس لیے وہ اپنے ایک ایک عمل کو یوں سمجھتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی غلط ہو کہ اس سے بہتر بات اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے جنگ بدر میں اہل مکہ کے ساتھ، کا یہ اللہ کے قانون کا ایک حصہ ہے۔ چلے گا کہ اس طرح کے سیٹ اپ بہت دفعے ہو چکے۔ کل واقعہ گزر چکا ہے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے کہ ان کا تصادم ہوا ہے فرعون کے ساتھ، اور برسوں انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت ان کے سامنے پیش کی، لیکن اس شخص نے نہ صرف کہ خود مانا بلکہ قدم قدم پر آپ کا راستہ روکا، اپنی قوم کو روکا، آپ کی قوم کو روکا۔ یہ سب کچھ ہوا، انہوں نے اللہ کی آیات کا کفر کیا، اللہ کی آیات سے کفر کیا، یعنی جو وہ کر سکتے تھے اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے وہ کرتے رہے۔ بالآخر اللہ کی سنت اپنے اختتام کو پہنچی کہ اس کو بحر قلزم میں غرق کر دیا گیا اور اللہ کا دین سر بلند ہوا، اللہ کے نبی کامیاب ٹھہرے۔ کہا یہ سنت ہے پروردگار کی کہ جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے تو یا حق کو غالب کر دیا جاتا ہے اور باطل کو مغلوب کر دیا جاتا ہے، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ حق کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے اور پیچھے
کافروں پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ کہا یہاں بھی یہی ہوا ہے، یہ پہلی قسط ہے عذاب کی جنگ بدر جو اہل مکہ پہ نازل ہوئی ہے۔ تو ان کا طریقہ وہی تھا جو آل فرعون کا تھا، اور اللہ کے نبی کا طریقہ وہی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ اس لیے فرمایا کذاب آل فرعون والذین من قبلہ، یہ سارے واقعات اسی طرح کے ہیں جیسے آل فرعون کے ساتھ پیش آیا ہے اور ان سے پہلے لوگوں کو۔ تو کفر کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اور اللہ اپنے دین کو ہمیشہ اسی طرح غالب کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ باتیں اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہیں اور باقی کو عرب کے کافروں کو بھی، کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی نگاہ میں جو ایمان لانے والے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں، اس کے پسندیدہ لوگ، اور ان کی نگاہ میں جو بدترین لوگ ہیں وہ لوگ ہیں فہم لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ اور ان سے بھی زیادہ بدتر لوگ وہ ہیں کہ جو پیغمبر جن سے آپ سے جن لوگوں نے معاہدہ کیا یا آپ نے ان سے معاہدہ کیا، اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ کوئی موقع نہیں وہ اس جانے دیتے کہ جب وہ اس معاہدے کو توڑتے نہیں۔ اس سے مراد یہود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جا کر ان سے معاہدہ کیا تھا بقائے باہمی کا، اور یا یوں کہنا چاہیے حسن جوار کا اور باہمی تعاون کا اور مددگاری کا معاہدہ ان کے ساتھ کیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا۔ بنو قینقاع نے تو جنگ بدر کے فوراً بعد جو کچھ کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے بالآخر ان کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ باقی قبیلوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کعب بن اشرف اس کے بعد فوراً مکہ پہنچا جنگ بدر کے بعد، اور اس نے ان کو تیز تیز مرثیے لکھ کر ان کو اٹھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اس جنگ کے نتیجے میں جو کوئی تمہارے ساتھ ہوا کہیں تمہارے حوصلے جواب نہ دے جائے، یہ وقتی ایک شکست ہے، تم اس کا انتقام لے سکتے۔ اور یہاں تک اس نے کہا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو جی چاہتا ہے کہ اب ہمیں زمین کی پشت کی بجائے اس کے پیٹ میں سو جانا چاہیے، یعنی ہماری اب موت بہتر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اندر اندر وہ ہمیشہ خیانت کرتے رہے ان معاہدوں سے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ لیکن ان تمام صورتحال کے باوجود ایک ایسا حکم دیا ہے پروردگار نے جو ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا بین الاقوامی زندگی کا ایک حصہ بن گیا یا ہماری جنگی تہذیب کا ایک حصہ بن گیا۔ فرمایا کہ اگر تم محسوس کرو کہ کسی قوم سے تمہارا معاہدہ ہے اور تم محسوس کرو کہ وہ خیانت کر رہے، تو خیانت کا جواب یہ نہیں ہے، حضور نے کہ خیانت کا جواب خیانت نہیں ہے کہ وہ اگر معاہدے میں خیانت کر رہے ہیں تم بھی کرو گا، یہ مت کرنا، بلکہ یہ ہے کہ تم اعلان کر دو، الٹ ڈالو اس معاہدے کو، اعلانیہ ان کے سامنے پھینک دو۔ اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیہم علی سواء، اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ اس کو صرف یوں نہ سمجھیے کہ یہ کاغذ پہ لکھا ہوا رہا ہے، بلکہ مسلمانوں نے ہمیشہ اس پر عمل بھی کیا۔ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جو معاہدہ تھا رومی قوتوں سے، یعنی زمانے کے قیصر سے، تو معاہدہ کے اختتام کے جب دن قریب آئے، بس یوں سمجھیے فرض کریں کہ اس مہینے کے آخری دنوں تک معاہدہ ہے، تو حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے، تو آپ نے فوجیں جمع کرنے کا حکم دیا دشمن ملک کے سرحدوں کے ساتھ ساتھ کہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم اگلے روز اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ چنانچہ خود بھی وہاں پہنچ گیا، کمان سنبھال لی، اور اگلے دن کارروائی شروع ہو گئی کہ اتنے میں عامر بن عنبسہ جو مشہور صحابی ہیں، وہ سرپڑ گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں جھنڈا لہراتے ہوئے یا خود یوں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور پوری قوت سے چیختے ہوئے پہنچ گئے کہ مسلمانوں رکو رکو، اور ساتھ ساتھ فرما رہے تھے وفاء لا غدرا، وفاء لا غدرا، کہ معاہدہ نبھانا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے کہا یہ کون ہے؟ چنانچہ انتظار کیا، جب دیکھا کہ عمر ہے تو بلا کے پوچھا کیا بات؟ انہوں نے کہا میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب معاہدہ دیکھو ختم ہو رہا ہے تو جب تک ان کو بتا نہ دو کہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے اس وقت تک تم کوئی کارروائی نہ کرنا۔ چنانچہ امیر معاویہ نے فوراً سر جھکا دیا اور اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ اس جنگ میں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، لیکن آئندہ حالات خفتہ نہیں رہیں گے، بلکہ دشمن بھی چونک اٹھے گا۔ چار چوفیر دنیا دشمنوں سے بھری ہوئی ہے، وہ آرام سے اس فتح کو برداشت نہیں کر پائیں گے
اور پھر پروردگار زیادہ کون جانتا ہے کہ اللہ کے رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ ادیان باطلہ پر ان کا دین غالب کر دیا جائے۔ وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وسیع زمین کے حصے پر ان کو حکومت عطا فرمائے جہاں خلافت قائم ہو اور یہ آب حیات ساری دنیا تک پہنچ سکے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسلمان ایک منٹ کی تاخیر کے بغیر جتنا ممکن تیاری ہو سکتی ہے کریں۔ اس لیے تیاری کا حکم دیا اور انہوں نے الفاظ میں دیا جس کو ہم امر کہتے ہیں، یہ اسی طرح واجب ہے یہ تیاری جیسے نماز پڑھنا واجب یا فرض ہے، کیونکہ بالکل وہی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون، کہ تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ زیادہ طاقت و تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو۔ اس زمانے کا بڑا اسلحہ بہتر سے بہتر گھوڑوں کی فراہمی تھی، اور آج اس کی جگہ ٹینک ہے، ہماری تیز رفتار گاڑیاں ہیں، اور اس طرح کے جو بھی آج کے جدید دور نے پیدا کیے۔ اس لیے اس زمانے میں اگر اسلحہ نیزے تھے، تیغیں تھی، تلواریں تھیں، تو آج کا اسلحہ ہر طرح کا بم، ایٹم بم سمیت یہ ہر طرح کا اسلحہ جو بھی دشمن کے لڑنے کے لیے ضروری ہے اس کا مہیا کرنا مسلمانوں کے لیے فرض اور واجب ہے۔ اگر امت مسلمہ کے حکمران یا امت مسلمہ خود اس میں کوتاہی کرے گی تو اللہ کے یہاں ماخوذ ہوگی، دنیا میں اس کی وجہ سے ذلت اٹھانی پڑے گی تو الگ، لیکن اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ان چیزوں کی تیاری کے لیے ظاہر ہو سکتا ہے تمہیں گھاس کھانی پڑے اور ملکی وسائل اس کے لیے وقف کرنے پڑے، لیکن یاد رکھو وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ یوفی الیکم، اللہ کے راستے میں جو کوئی تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا اور پہلے سے کہیں زیادہ دے گا۔ آئندہ مستقبل کے لیے ہمیشہ کے لیے فرمایا کہ تم اگر اپنے اندر ایمانی قوت رکھتے ہو تو اصلاً تو تمہارا مقام یہ ہے کہ تمہارے 200 کے مقابلے میں کافی ہے، 100 تمہارا 1000 کے مقابلے میں کافی، لیکن جو تمہاری کمزوریاں دیکھتے ہوئے اور جو مسلمانوں میں آئندہ اور پیدا ہوں گی تو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تمہارا 100-200 کے مقابلے میں کافی ہونا چاہیے۔ اگر تم اللہ کے بھروسے پر مقابلہ کرو گے تو تم دگنے دشمن پر قابو پا سکتے ہو اور غالب آ سکتے ہو۔ اور پھر مزید فرمایا کہ تمہاری اصل قوت جو ہے وہ چونکہ دین سے وابستگی ہے، اور اس زمانے میں دین کا سرچشمہ اللہ کے رسول کی ذات تھی، اور دوسری تمہاری بڑی قوت وہ مرکزیت ہے، وہ حضور کی ذات سے تھی، اور تمہاری افرادی قوت کی ایک جگہ اجتماع سے تھی۔ اس لیے بہت زور دیا ہے اس بات پر کہ تم ہجرت کرو، ایمان کے لیے ہجرت کو ذریعہ بنا دیا اعتبار کا۔ اگر ہجرت نہیں کرتے تو اس مسلمان تو ان کے ایمان کا اعتبار نہیں تھا، اور کہا یہ ہجرت سے تمہاری ایک جگہ قوت جمع ہوگی اور تمہیں دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم اس بات کو پلے باندھ لو، یہ تو میرے خیال میں آج ہمیں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمانوں جو کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی ہو، کافر ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، تم مسلمان چاہے پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور تمہارا کوئی قبیلہ ہو، کوئی جغرافیہ ہو، کوئی رنگ ہو، کوئی نسل ہو، کوئی ملک ہو، تم بھی سارے ایک دوسرے کے اولیاء، اگر تم اس طرح مضبوط رشتے میں پورے عالم اسلام کو باندھ نہیں لیتے ہو، تمہارے اندر اس طرح کا اتحاد پیدا نہیں ہوتا، الا تفعلوه، جیسے دشمن کے درمیان ہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، کہا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، زمین میں فتنہ پھیلے گا اور فساد کبیر مچے گا، تو ایک بہت بڑے فساد کی نظر ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ تمہاری اصل قوت ہے، اس لیے بار بار اس کو دہرا کے فرمایا، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے ایمان اور ہجرت۔ آج ہجرت تو نہیں ہے، لیکن آج ہجرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دین کی اطاعت اور ہر اس بات سے کو چھوڑ دینا جس کو چھوڑنے کا حکم دیا، یہ اصل مسلمان کی قوت ہے، اور اسی سے اللہ کی تائید و نصرت اترتی ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ توبہ یوں لگتا ہے کہ سورہ انفال ہی کا تسلسل ہے، اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی، اور اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ حضور نے لکھوائی نہیں، اور حضور نے اس لیے نہیں لکھوائی کہ جبریل نے آپ کو پڑھ کے نہیں سنائی، یعنی جس طرح اصل کتاب لوح محفوظ میں ہے اسی طرح جبریل لے کے اترتے تھے،
اور جس طرح حضور پہ نازل ہوتی تھی حضور اس دن لکھواتے تھے، اس لیے کہ اس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا کہ کس قدر حفاظت سے یہ کتاب امت تک منتقل ہوئی۔ اس میں جو بنیادی مضامین ہیں اس کو سمجھنے کے لیے اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ حدیبیہ کے معاہدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرصت پائی تھوڑی سی تو آپ نے تبلیغ و دعوت کے کام کو تیز فرمایا۔ تو آپ نے صرف ملک کے اندر ہی مبلغین نہیں بھیجے، بلکہ آپ نے قریبی علاقوں میں، بلکہ دور تو دور کے ملکوں میں بھی کہنا چاہیے کہ آپ نے ملک بھیجے اور سلاطین عالم کے نام خطوط بھی لکھے۔ اسی صورت میں انہی دنوں میں آپ نے شمال کی طرف سرحد شام سے متصل جو قبائل تھے اور جو عیسائی تھے اور قیصر کے زیر اثر تھے، آپ نے ان کی طرف بھی اپنے وفود بھیجے۔ چنانچہ ایک 15 صحابہ پر مشتمل ایک وفد گیا جس کے رئیس کعب بن عمیر غفاری تھے۔ جب وہ ذات الطلا میں پہنچے ہیں تو وہاں کی عیسائی قبیلوں نے ان کو قتل کر دیے۔ اسی طرح بصرہ کے رئیس شرحبیل کی طرف آپ نے اپنا ایک قاصد بھیجا جن کا نام حارث بن عمیر تھا، چنانچہ اس بدبخت نے بھی آپ کو قتل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں قاصد کو قتل کر دینے کا مطلب یہ تھا کہ انہیں اعلان جنگ کر دیے۔ چنانچہ اس کا انتقام لینے کے لیے یا یہ بتانے کے لیے کہ مسلمان ایسے لاوارث نہیں ہیں، آپ نے 3000 کا لشکر بھیجا، لیکن قیصر خود مقابلے پہ چلا ہے۔ یہ شرحبیل ایک لاش کا لشکر ظاہر ہے اسی مدد کی تیار کر سکا، مدد کے بلبوتے پر، اور وہ خود کچھ فاصلے پر چند منزل دور 2 لاکھ فوج لیے پڑا تھا ہمس میں، اور اس نے اپنے 1 لاکھ فوج دے کر اپنے بھائی کو اس کی مدد کے لیے بھیجا۔ یوں کہہ لیجیے کہ ابھی شاید وہ پہنچا نہیں تھا کہ لڑائی مسلمان آگے بڑھتے چلے گئے۔ بظاہر تو عجیب سی بات لگتی تھی کہ 1 لاکھ کے مقابلے میں 3000 یعنی 33 آدمی، یعنی یوں کہہ لیجیے ایک آدمی کے مقابلے میں 33 آدمی۔ یہ مقابلہ ظاہر ہے بالکل بے جوڑ تھا، لیکن مسلمانوں نے سوچا کہ ہمارے پہ نظر سوائے شہادت کیا اور کیا ہے، اللہ یا دین کو غالب کرے یا ہم اس کے راستے میں شہید ہو جائیں۔ چنانچہ وہ آگے بڑھتے گئے، ٹکرا گئے بالآخر اس اتنی بڑی قوت سے۔ 2 دن کی مسلسل لڑائی بھی ان کو پسپا ہونے پر مجبور نہ کر سکی، حتیٰ کہ وہ لوگ تھک ہار کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس میں مسلمانوں کے 3 جرنیل کام آئے۔ حضرت خالد بن ولید کی فراست نے مسلمانوں کو تحفظ دیا اور اللہ کی نصرت نے ان کو بچایا۔ وہ بہرحال ایک بہت احتیاط کے ساتھ وہاں سے پیچھے ہٹنے میں کامیاب ہوئے اور وہ فوج بھی پیچھے ہٹ گئی۔ یہ وہ واقعہ تھا جس نے قیصر کو متوجہ کیا، اور اس نے دیکھا کہ جس قوم کے 3000 آدمی 1 لاکھ آدمی کا راستہ روک دیتے اور آگے نہیں بڑھنے دیتے، یہ اتنی بڑی قوت ہے، اگر اس کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ ایک طوفان ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے اگلے ہی سال فوجیں جمع کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو حضور نے سوچا کہ وہ اگر کئی لاکھ فوج لے کر جزیرہ عرب میں داخل ہوا تو یہاں کی جو خفیہ قوتیں ہیں، پوشیدہ قوتیں، وہ بھی اس کا ساتھ دیں گی تو حالات ممکن اب بگڑ جائیں، اس لیے ہمیں سرحدوں سے ادھر ان کو روکنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے اس لیے جنگ تبوک کا ارادہ فرمایا اور 30,000 کا لشکر لے کر آپ سرحدوں پر پہنچ گئے۔ جب اس نے دیکھا کہ جس قوم کے 3,000 نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا تھا، اب وہ 30,000 کی تعداد میں خود اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو اس نے اس طرح کی اطلاعات کی وصول کی اور اس نے فیصلہ کیا کہ ابھی ہمیں، چونکہ وہ پوری طرح تیاری کر بھی نہیں پایا تھا، 3-4 لاکھ فوج جو اس نے جمع کی تھی، لیکن وہ سمجھتا تھا کہ ایسی قوت کے لیے اتنی فوج کافی نہیں ہے، چنانچہ وہ پسپا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کافی سمجھا تو آپ تقریباً 20 دن وہاں رہے، حالات کو درست کیا اور واپس تشریف لے آئے۔ اس قوت میں تقریباً اس سورہ میں کہنا چاہیے کہ یہ غزوہ تبوک کا ذکر بھی ہے، یعنی اس کے پہلے جو تقریباً 6 رکوع ہیں اس میں تو جزیرہ عرب کے حوالے سے کچھ ہدایات دی گئی، اور اس کے بعد کے جو 5 رکوع ہیں اس میں غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے احکام دیے گئے اور ہدایات دی گئی، اور اس کے بعد کے احکام ہیں۔ سورۃ توبہ میں سب سے پہلی بات جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین سے، مشرک قبیلوں سے، جن سے بھی مسلمانوں کے معاہدات تھے انہیں ختم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ یہ ان معاہدات کو ختم کرنے کا اعلان ہوا ہے کہ جنہیں مشرک تو کئی دفعے توڑ چکے یا ان میں بار بار خیانت کر چکے، صرف مسلمانوں سے برداشت کرتے چلے آ رہے تھے۔ اس لیے وہ تو جانتے تھے کہ ہم ان معاہدات کے ساتھ کیسے سلوک کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کی طرف سے صاف اعلان ہو رہا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کو جو تعلیم دی گئی جیسے اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ تم جب کسی کو دیکھو کہ وہ خیانت کر رہا ہے اپنے معاہدے میں تو تم صاف اس کے ختم کرنے کا اعلان کرو، اس کے بعد جو اقدام کرنا ہے سو کرو۔ ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ آیتیں یعنی یہ سورہ اتری جب ہے، اس کی خاص یہ آیتیں جو ہیں اس حج کا 9 ہجری کا جو حج تھا وہ اس کا موسم قریب آ گیا تھا، اور حضرت صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حج بنا کر لوگوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ پیچھے غالباً ذیقعد میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، ذیقعد 9 ہجری میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو یہ آیات دے کر بھیجا کہ جا کر وہاں اعلان کر دو۔ چنانچہ انہوں نے آ کر اس بات کا اعلان کیا، ایک تو ان آیات کا، اور دوسرا یہ بھی اعلان کیا کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو دین اسلام پر ایمان نہیں لائے گا، اور یہ بھی اعلان کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، وہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ پھر اس میں وہ آیت بھی موجود ہے۔ یہ بھی اعلان فرمایا کہ بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ اس آیت میں بھی یہ وہ آیات لے کے آئے تو انہوں نے پھر جگہ جگہ اس کو پڑھ کے سنایا، اور اس حج کے موقع پر چونکہ پورے جزیرہ عرب سے آتے تھے لوگ، اس لیے کہنا چاہیے کہ یہی وہ ذریعہ تھا جس سے سارے ملک میں یہ بات پہنچائی جا سکتی تھی۔ تو اس میں یہ جو اعلان کیا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ یہ گویا یوں سمجھیے کہ گویا دوسرے لفظوں میں اعلان جنگ تھا کہ تم یا تو اسلام قبول کر لو یا یوں سمجھو تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ البتہ یہ ہے کہ اس میں ان کو 4 مہینے سنبھلنے کے لیے دیے گئے، فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، کہ تمہیں 4 مہینے دیتے ہیں، 4 مہینوں میں اسلام کے بارے میں جو بھی تمہیں رویہ اختیار کرنا اس کا فیصلہ کر لو، اگر تمہیں ملک چھوڑنا ہے ملک چھوڑ دو، اور یا اور کو فیصلہ کرنا ہے تو اور کو فیصلہ کر لو، ان 4 مہینوں تک بہرحال تمہاری جان اور مال محفوظ ہے۔ اور اس کا اعلان ہوا ہے اللہ کی جانب سے حج اکبر کے دن۔ حج اکبر سے مراد 10 عرفات، عرفات کی 10 تاریخ، اسی کو حدیث میں حج اکبر کا دن کہا گیا ہے۔ اور جہاں تک حج اکبر کا تعلق ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید جمعے میں جو حج ہوتا ہے وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ حج اکبر ہر حج کو کہتے ہیں، حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں، اسی عمرے کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے، ورنہ حج اکبر یا حج اصغر اور کوئی شے نہیں ہوتی۔ ہاں یہ فرمایا کہ جو قبیلے کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اپنا معاہدہ کبھی نہیں توڑا تھا، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو مدت معاہدے کی ان کے پہلے سے طے ہے وہ اگر 4 مہینے سے زیادہ بھی ہے تو حکم دیا گیا کہ تم اس کو پورا کرو۔ یعنی ان کو معاہدے کو ختم نہیں کیا گیا، جیسے پہلے عرض کیا کہ معاہدہ ان کا توڑا جو برائے نام معاہدہ تھا، اور جب یہ معاہدوں کی مدت گزر جائے تو پھر فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ۔ اس کے بعد جہاں تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو، اور ان کے ہر گھاٹ میں ہر گھات میں ان کے راستے میں بیٹھو۔ مطلب یہ تھا کہ ان کا چلنا پھرنا ناممکن بنا دو تاکہ وہ جو بھی راستہ اختیار کرنا چاہیں وہ کر لیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی شخص اعلان کرتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں تو پھر اس کی لازمی شرط ہے کہ وہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہ دونوں کام کرے اسلام کے اعلان کے ساتھ تو پھر تم اس کا راستہ چھوڑ دو۔ تو بعض لوگوں کو اس بات پر ظاہر ہے کہ بڑی تشویش تھی یا اعتراض تھا کہ یہ آخر اسلام نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا ہے، اور یہ اچانک معاہدے توڑنے کا حکم کیوں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے کہ ان کے معاہدے تھے کہاں؟ انہوں نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو سازشیں کی ہیں، کیا تمہارے سامنے نہیں ہے؟ اس لیے اب تک اسلام نے اور مسلمانوں نے اس کو برداشت کیا ہے،
اور آئندہ بھی ان کے ساتھ معاہدہ کو اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کا حال یہ ہے کہ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، کہ عرب قبیلوں میں اس بات کی بڑی ذمہ داری تھی، یعنی ان کی جو اپنے معروفات تھے اس میں بھی عہد، قرابت کے عہد کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، رشتہ داری کو۔ اس لیے جب وہ کسی سے معاہدہ کر لیتے تھے حتم کار معاہدہ توڑتے نہیں تھے۔ کہا تم نے تو، ان لوگوں نے تو ان دونوں باتوں میں سے کسی بات کی کبھی پرواہ نہیں کی، تو اسلام آخر ان معاہدات کو کس طرح نبھا سکتا تھا؟ مزید فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے گویا اپنے اللہ سے، اللہ کے رسول سے ایک معاہدہ کیا۔ اگر فرض کریں کہ کبھی وہ ان لوگوں کی محبت میں آ کر، اس لیے کہ جب یہ جو اب عام اعلان ہو رہا تھا تو یہ تو ایک طرح کا اعلان جنگ تھا، اور جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے اندر ابھی تک اسلامی عصبیت اتنی گہری نہیں ہوئی تھی کہ وہ قرابت داری کو بھی چھوڑ دیتے اور ہر طرح کے تعلقات کو بھول جاتے۔ وہ مسلمان تو ہو گئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے جہاں جہاں پرانی رشتہ داریاں تھیں، قرابت داریاں، دوسرے تعلقات تھے، اس کو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اب جب سب کچھ چھوڑنا پڑا تو اس کا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ لوگ اسلام ہی کو نہ چھوڑ دیں۔ اس لیے فرمایا کہ ان نقصوا ایمانہم من بعد عہدہم، تو یہاں ایمان سے مراد ایمان ہے، اسلام ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان کے عہد کو توڑ ڈالیں تو پھر فقاتلوا ائمۃ الکفر، تم ان ائمہ کفر سے لڑو۔ پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی انہم لا ایمان لہم، ان کے ایمان کا اور ان کے عہد و قرار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ تم جب لڑنے کے تیار ہو جاؤ گے پھر یہ رک جائیں گے، ورنہ ان کو اگر موقع ملا تو ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ان لوگوں سے پہلے تمہاری، کیا ان کی تاریخ تمہارے سامنے نہیں ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکلنے پر مجبور کیا، اور مدینہ طیبہ میں 9 سال تک جس طرح انہوں نے مسلسل سایہ رکھا ہے مسلمانوں کے سروں پر خطرے کا، کہ ہر وقت یا شبخون پڑنے کا اندیشہ رہتا تھا مشرکین مکہ کی طرف سے، اور یا یہود کی جانب سے ہر وقت حضور کی جان کو خطرہ رہتا تھا، مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ رہتا، چھپ کے وہ وار کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ اسے فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ، ان سے لڑو، اللہ ان کے تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دینا چاہتا اور انہیں رسوا کرنا چاہتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم مسلمان شاید یہ سمجھتے ہو، خاص اور نئے مسلمانوں سے معلوم ہوتا خطاب ہے، کہ تم نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے بعد یا ابھی قریبی زمانے میں، تو یہ اسلام قبول کر لینا کافی ہے۔ کہا ہے صرف اتنی تو ذمہ داری نہیں۔ ام حسبتم من تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم نے سمجھ رکھا کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ جب تک ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے دین کی خاطر مجاہد ہے، اور کون سا آدمی ہے جس کے دل میں ابھی تک وہ پوری قوت پیدا نہیں ہوئی، یعنی اس بات کو پوری طرح نمایاں نہیں کیا گیا، اور یہ ثابت نہیں ہوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، کہ تم کیا اللہ اور رسول کی خاطر ہر طرح کے تعلق کو توڑنے اور جگری دوستوں کو چھوڑنے کے تیار ہوتے ہو یا نہیں؟ پھر بعض لوگوں کو یہ گمان یہ تھا کہ دیکھیے جس طرح کے احکام دیے جا رہے ہیں کہ تم اللہ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتے، کعبۃ اللہ کی تولیت بدل دی گئی ہے۔ کہا اس میں کیا حرج ہے کہ اگر وہ لوگ مشرک ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر کی خدمت بجا لاتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نگاہ میں یہ بظاہر کعبۃ اللہ کی خدمت یا حجاج کی خدمت یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل چیز تو ایمان ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کریں اور اس کی آبادی کا انتظام کریں مشرک، ان کا کیا تعلق ہے اس سے؟ وہ تو اللہ کے گھر کی عبادت کے لیے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھر کی کو آباد کرتا ہے وہ شخص جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے اور صرف اللہ سے ڈرتا۔ یہ اللہ سے کے گھروں کی تعمیر کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کافر رہ کر اور یہ سمجھ کر کہ ہم چونکہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجد حرام کی عمارت کی تعمیر کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کی طرح ہوگا کہ یہ اس کا اللہ کی نگاہ میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کہ یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اللہ نے پھر جو پوری امت کو بن کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو بنیادی بات نہایت سمیٹ کے فرمائی اور اس میں سب کچھ آ گیا، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور پھر ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کرنے سے مراد یہ ہے، ہجرت ایک تو یہ ہے کہ
کہ جیسے حکم تھا کہ سب لوگ مدینے آ جائیں اپنے اپنے وطنوں سے نکل کر، قیامت تک کے لیے ہجرت باقی ہے، وہ یہ ہے کہ المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اللہ نے جس سے روکا، یہ ہے وہ ہجرت جو قیامت تک باقی۔ تو کہا جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور یہ ہجرت کرتے ہیں کہ ہر طرح کی معصیت سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس اپنے دین کی بقا کی، اس کی بالا بلندی کی، اور اگر مسلمان مصیبت میں مبتلا ہیں تو ان کو اس سے نکالنے کی۔ یہ وہ لوگ ہیں اعظم درجۃ عند اللہ، جن کے اللہ کے یہاں بڑے بلند مقامات ہیں، اور انہی کو اللہ بشارت دیتا ہے اپنی رضا کی بھی، جنتوں کی بھی۔ لیکن ایسے لوگ ظاہر اب تبھی تیار ہو سکتے ہیں جب اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اللہ کے سے تعلق، اللہ کے رسول سے تعلق اور دین سے وابستگی پر ہر چیز قربان کی جا سکتی، حتیٰ کہ ماں باپ کے رشتے بھی، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ ماں باپ بھی کیوں نہ ہو، کہا وہ تمہارا کوئی تعلق ان سے نہیں۔ اسے فرمایا کہ ہم تو پورے رشتوں کی تمام وابستگیوں کی تفصیلات بتا کر فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تم یہ زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے یا اس کا کوئی حکم آ جائے۔ یعنی اس کے راستے میں ماں باپ سے تعلقات، عزیز و اقربا سے، اپنی برادری سے، اموال اقترفتموہا، جن مالوں کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، اور بڑی بڑی بلڈنگوں سے، اور کہا ان کا کوئی چیز بھی قابل اعتبار نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے۔ یہ وہ مضبوط ایمان ہے جو اس کا ہمیشہ قیامت تک مسلمانوں سے مطالبہ ہوتا رہے گا، اور یہی وہ ایماندار ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل عزت ہے۔ اور فرمایا تمہیں ان حالات سے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی کل کی بات ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا حنین کا پروردگار نے، کہ دیکھو حنین تو کل کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد وہاں ساری کفر کی طاقتیں جمع ہو گئی تھی، اور یہ ان کی آخری حرکت مذبوحی تھی جو کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ آخری طور پر ہم ایک کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن اس میں جس طرح اللہ نے تمہاری مدد فرمائی کہ تم جب وہاں پہنچے ہو تو ان کے اچانک حملوں نے تمہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دی۔ یعنی ان کی 4000 کی فوج، ان کے تیر اندازوں کی، وہ جو غاروں میں ادھر چھپے ہوئے تھے دروں میں، صبح کی ابھی سفیدی کھلنے نہیں پائی تھی کہ مسلمان جب وہاں پہنچے تو اچانک وہ جھپٹے، تو مسلمان اس کے لیے تیاری نہیں تھے، پوری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ باقی رہ گئے۔ کہا تمہیں اپنی اس کثرت کا بڑا خیال تھا، کیونکہ 12000 فوج لے کے نکلے تھے مسلمان، اتنی بڑی فوج پہلے کبھی جمع نہیں ہوئی تھی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَنْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی کام نہ دیا، اور زمین باوجود کوشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پشت پھیر کے بھاگے۔ اللہ نے اس وقت بھی تمہاری مدد فرمائی، تم پر سکینت نازل کی، اپنے فرشتے اتارے۔ اب وہ حکم دیا گیا آخری جس کا پہلے میں نے ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، کہ مسلمانوں مشرک پلید ہیں، یہ آج کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں، اس سال کے بعد، اس سال تو 9 ہجری کا حج کر لیں، بعد عامهم ھذا، اگلے سال 10 ہجری کا حج، اس میں یہ نہیں آ سکتے، اس سے پہلے یہ نکل جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ 9 ہجری کا حج اس لیے حضور نے نہیں کیا تھا، صدیق اکبر کو امیر بنا کے بھیجا تھا، کیونکہ آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے سامنے اللہ کے گھر کے ساتھ شرک کیا جائے، تو آپ چاہتے تھے جب توحید خالص یہاں ہو اور شرک کی جڑ مار دی جائے تب میں وہاں جاؤں۔ چنانچہ اگلے سال آپ اس وقت تب تشریف لائے ہیں جب پورے جزیرہ عرب میں اللہ کی حاکمیت کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں تھی۔ لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ مسلمان جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ پیش ہوا کہ اگر یہ ابھی تک بہت بڑی تعداد ہے، بلکہ کہنا چاہیے اکثریت ابھی تک پورے جزیرہ عرب میں مشرکوں کی ہے، وہ جب حج کرنے آتے تھے تو صرف حج ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سامان تجارت بھی لے کے آتے تھے، تو وہاں تجارتی بازار سج جاتے تھے، کئی دنوں تک تجارت ہوتی رہتی تھی، اور یہی تجارت تھی جو مکے والوں کے لیے بہت بڑا ذریعہ تھی ان کے گزر بسر کا۔ اب اگر تجارت رک جائے تو وہ کمائیں گے کہاں سے، وہاں کوئی چیز تو پیدا ہی نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان کو اندیشہ پیدا ہوا کہ ہم تو مفلسی کے ہاتھوں مارے جائیں گے،
پروردگار نے فرمایا بَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اندازہ فرمایا صرف آیت کا ایک ٹکڑا اترا، کہا تمہیں اندیشہ ہے تنگ دستی کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو ان قریب غنی کر دے گا۔ یہ وعدہ جب اترا مسلمان حشاش بشاش ہو گئے، کھل اٹھے کہ اللہ کا وعدہ آ گیا، اب کوئی فکر نہیں۔ اس کا مطلب یہ اصل میں ایمان کے اندر یہ قوت ہونی چاہیے مسلمانوں کو کہ جب وہ کسی حرام چیز کو دیس نکالا دینے کا فیصلہ کر لیں اپنی زندگیوں سے نکالنے کا، اگرچہ ان کی پوری معاشی دیواریں اس کے اوپر کیوں نہ کھڑی ہیں، ان کی پوری عمارت کھڑی ہے، تو وہ اس بات کو کبھی نہ سوچے کہ اگر ہم نے اس حرام چیز کو ختم کیا تو ہماری تو معاشیات بیٹھ جائے گی، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ان کو صرف یہ سہارا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا یہ وعدہ موجود ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اس اگر سہارے پر مسلمان اٹھیں تو ان کے لیے پھر کوئی بھی راستے کی رکاوٹ مشکل پیدا نہیں کرے گی۔ مزید فرمایا یہ، اور اشارہ معلوم ہوتا ہے یہودیوں کی طرف ہے کہ یہودیوں کے بارے میں بھی لوگ سوچتے تھے کہ یہ تو آخر اہل کتاب ہیں، ان کے بارے میں ایسا سخت طرز عمل مسلمانوں کا کیوں ہے؟ ان کے بارے میں فرمایا کہ ان سے بھی لڑو۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں شریعت ان کے پاس ہے، لیکن وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس کو حرام نہیں سمجھتے جس کو اللہ اور رسول نے حرام کیا، اسے دین حق کو اپنا دین کے طور پر قبول کرنے کے تیار نہیں۔ اور پھر آگے مزید ان کا تعارف فرمایا تم ان کے بارے میں کیا سمجھتے ہو اہل کتاب کی؟ یہ معاہد ہے، تم سمجھتے یہ تو مشرک نہیں ہے نا، یہ ایک پراپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ کہ یہود نے کہا کہ اللہ عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے۔ کہا یہ معاہدین کے کام ہے، وہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے پھریں۔ پھر یہی لوگ ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار کو اور اپنے رہبان کو، یعنی اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیے۔ حضرت عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو، پیشواؤں کو رب بنایا ہے، حالانکہ میں عیسائی ہوں، ہم رب تو نہیں مانتے ہوں۔ تو اور کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب تمہیں یہ معلوم کرنا ہو کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے تو کس سے پوچھتے؟ اللہ کی کتاب سے یا ان لوگوں سے؟ کہا ان لوگوں سے پوچھتے۔ وہ جس کو حلال کہتے ہیں، جس کو حرام کر دیتے ہیں ہم اس کو حرام مان لیتے ہیں، جس کو حلال قرار دیتے ہیں اس کو ہم حلال مان لیتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ علل اطلاق، بغیر کتاب اللہ کی سند کے کسی کو یہ حق دے دینا کہ تم تحلیل و تحریم کا فیصلہ کرو، جس کو چاہو حلال کرو، جس کو چاہو حرام، جس کو چاہو جائز، جس کو چاہو ناجائز، کہا جس کو یہ سند، یہ اختیار دے دیا جائے اسی کو تو رب کہتے ہیں، تو تم نے اس طرح ان کو رب مانا۔ تو یہ مسلمانوں کو بھی سوچنے کی بات ہے کہ کہیں ہم نے اس طرح کسی کو خدا تو نہیں بنا رکھا؟ کیا خدا کا قانون واقعی ہماری زندگیوں پر حاوی؟ تو یہ بتایا کہ یہ ان سے اس لیے لڑو مشرکین، یہ اپنے یہود سے، کہ یہ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اس کی اولاد بھی ثابت کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے اپنے مذہبی طبقے کو اپنا رب بنا رکھا ہے، تحلیل و تحریم کے اختیارات اس کو دے رکھے۔ اس کے اب مسلمانوں نے اگر اپنے مذہبی طبقے کو تو نہیں، لیکن اس طبقے کو جس کے ہاتھ میں قانون سازی کی قوت ہے، اگر اس کو اپنا رب بنا لیا ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ کہا اللہ کے مقابلے میں کوئی قانون اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ نے اپنے رسول بھیجا ہی اس لیے ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے، اپنے رسول بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر، چاہے مشرک اس کو کیسے ہی ناپسند کیوں نہ کرے۔ اس کے بعد ان کے مذہبی طبقے کی مزید کہنا چاہیے کہ رونمائی کی گئی۔ کہا یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ان کا حب دنیا میں کیا حال ہے، کس طرح وہ سونا چاندی کو سید کے رکھتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں ان کا کیا حال ہے، اس کا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ یہاں سے اگلے رکوع سے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، یہاں سے وہ دوسرا خطبہ شروع ہوتا ہے جس کا تعلق جنگ تبوک کی تیاری سے۔ جنگ تبوک میں مشکل یہ پیش آئی کہ جنگ تبوک میں نکلنے کا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو پورے ملک میں قحط سالی کا سما تھا، یعنی کہنا چاہیے کہ اشیاء خورد و نوش کی انتہائی کامیابی،
فاقوں تک نوٹ پہنچی ہوئی تھی. اب لے دے کے سہارا تھا تو یہ کہ فصل تیار کھڑی تھی، کھجوروں کے خوشے لٹک رہے تھے، پکنے کی دیر تھی، باقی فصلیں بھی جیسی جیسی تھی وہ تیار تھی. اب اگر، اور زیادہ تو ہم جانتے ہیں کہ عرب اپنی غذائی ضروریات کو بیس کرتے تھے کھجور پر. اب اگر وہ چلے جاتے ہیں جنگ کے لیے تو پیچھے کھجور کی فصل جو چند دنوں تک ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جائے گی. تو قحط سالی پہلے سے زیادہ شدید ہو جائے گی، تو یہاں تو زندگی باقی نہیں رہے گی، تو بنے گا کیا؟ اس لیے جو لوگ انتہائی مخلص تھے وہ بھی سوچ میں پڑ گئے کہ اس جنگ میں نکلنا کیسے ہوگا. اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کے اندر ابھی وہ جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا جیسے ہونا چاہیے تھا. اور یہ بھی شبہ نہیں کہ اس میں منافقین بھی تھے. اب جو اس میں تنقید ہے یہ سارے لوگ اس میں شامل. فرمایا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، جب تمہیں کہا جاتا اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر ڈھہ جاتے. معلوم ہوتا رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تمہیں دنیا کی زندگی آخرت سے زیادہ پسند آ گئی، ریجھ گئے ہو تم دنیا کی زندگی پر. یہ وہ چیز ہے جو ہمیشہ نقصان دیتی ہے، اور قرآن کریم بار بار اس پر توجہ دلاتا ہے کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں عذاب علیم دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور کسی ایک قوم کو کسی اور قوم کو اٹھا کھڑا کرے گا اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے. یہ اس لیے فرمایا جائے کہ یہ پہلی جنگ تھی، پہلا غزوہ تھا جس کو کہنا چاہیے کہ فرض عین تھا، یعنی حکم دے دیا گیا تھا کہ ہر آدمی نکلے، اسی ایک ایک آدمی کو نکلنا فرض ہو گیا. پھر فرمایا کہ اللہ تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے ہو نا، یہ اصل میں منافقین اور کمزور لوگوں سے خطاب ہے. مخلصین تو نکلنے کو تیار تھے کہ اگر تم مدد نہیں کرتے ہو اللہ کے رسول کی اس جنگ میں تو کیا وہ محتاج تو نہیں ہے وہ تمہاری مدد کی. اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب وہ مکے سے ہجرت کے ارادے سے نکلے، اس وقت سے دو میں سے وہ دوسرے تھے، ساتھ ان کے سر ابو بکر تھے. اور جب وہ غار میں جا کر پناہ گزین ہوئے اور سر پہ تلاش کرنے والے بھی پہنچ گئے تو اس نے بچایا مکڑی کے جالے کے ذریعے اور ایک جانور کے انڈوں کے ذریعے. کہا اگر وہ بچانا چاہے تو اس طرح بچا سکتا، تمہارا محتاج تو نہیں ہے، لیکن یہ دیکھو کہ تم کیسے بچو گے، تمہیں بتا دیا جائے گا. اور تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے کبھی ذمہ داریوں سے پہلو تہی کی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اب اصل مقصد بھول گئے ہیں، جیسے کہ تاتاریوں کے زمانے میں امت مسلمہ کا جو حال رہا، خاص طور خارزم شاہ کا اور اہل بغداد کا، تو وہ ہمارے لیے سبق سیکھنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے ان کو تباہ کر دیا اور بالآخر ہلاکو کے پوتے کو مسلمان کر دیا. اسلام کی علمبرداری بدل کے دوسروں کے ہاتھ میں دے دی اور خلافتوں کا سلسلہ پھر چلتا رہا، لیکن نئے لوگوں کے ہاتھوں سے، جس کو اقبال نے کہا ہے عیاش یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اسے اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے بعد ذکر شروع ہو گیا ہے منافقین کا کہ یہ لوگ بہانے سے آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے تھے. حضور کمال اخلاق کی وجہ سے اجازت دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ بات کھل جاتی کہ یہ لوگ منافق ہیں اس لیے نکل نہیں پا رہے، تاکہ ان کا نفاق کھل جاتا. اور کہا کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ کبھی آ کر اجازت طلب نہیں کرتا، اجازت وہی طلب کرتے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں. اور جس طرح انہوں نے قدم قدم پر مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ان میں ایسے بھی دریدہ دخل لوگ بھی تھے کہ بعض باتیں کہتے ہوئے شرمانا چاہیے، ان کو شرم بھی نہیں آتی. تو ان میں سے ایک صاحب نے آ کر کہا کہ منہم من یقول ذلی ولا تفتنی الا فی الفتنۃ سقطوا وان جہنم المحیطۃ بالکافرین. انہوں نے کہا حضور مجھے تو آپ اجازت دیجیے، مجھے فتنے میں مبتلا نہ کی. میں ایک حسن پرست آدمی ہوں اور شام کی عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں نقد ایمان وہاں قربان کراؤں، اسی مجھے آپ وہاں بھیج کر فتنے میں مبتلا نہ کریں. یعنی گویا فتنہ ہے، یہ جنگ میں بھیجا جا رہا ہے، وہ گویا فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. اللہ فرماتا الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں تو وہ لوگ گر چکے. اب صرف ان جہنم المحیطۃ بالکافرین، جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا.
ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ آپ لوگوں کے ساتھ نکلنے کو تیار کیوں ہوں گے؟ نکلیں گے بھی تو ظاہر آپ کے لیے کسی نہ کسی مصیبت کا باعث بنے گے۔ وہ لوگ چونکہ امیر لوگ تھے، یہ جو منافقین تھے مدینے کے، بڑے خوشحال لوگ تھے، ان کے بعد فرمایا کہ ان کی خوشحالی تمہیں 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 پریشان نہ کرے یہ سوچ کر کہ دیکھو یہ لوگ اتنے خوشحال ہیں اس کے باوجود دین سے دور ہیں۔ کہا یہی چیزیں ہیں جو ان کے لیے اصل میں گمراہی کا سبب بنی، لیکن یہ ساری دولت رکھنے کے باوجود، اولادیں رکھنے کے باوجود ان کا حال یہ، چونکہ ان کو عزت کو میسر نہیں ہے، ان کو تو اگر کہیں کوئی کھو یا پناہ گاہ مل جائے تو وہاں گھس کے وہ اپنی زندگی گزار لیں۔ کہا ان میں جو اچھے لوگ ہیں بظاہر ان کا حال بھی یہ ہے کہ آپ تقسیم کرتے ہیں اگر خیرات اور زکوٰۃ، تو ان کو مل جائے تو خوش ہیں، نہ ملے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے لوگوں کو مطمئن قانین کھولنے کے لیے وہ سارے مصارف بیان کیے ہیں کہ 8 مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ہر ایک کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض دفعہ ایسی چپتی ہوئی تنقید بھی کرتے تھے، قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا، لیکن حال یہ ہے کہ ہیں منافق، یہ کرتوتیں ظاہر ہے منافقوں کی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کو آ کر یقین دلاتے ہیں یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہیں آپ کو راضی کرنے کے لیے، واللہ رسولہ حق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، حالانکہ اللہ اور رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو راضی کریں، لیکن وہ مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے بعض وقت قسمیں کھا کر وہ یقین دلاتے۔ اس کے بعد پھر منافقین کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا، ان کی عادات کا ذکر کیا، اور ان کی بڑی خوبصورتی سے نہایت اختصار کے ساتھ ایسی تصویر کھینچ دیا کہ کہا منافق مرد ہو یا عورت، ان کا حال یہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار، اسلام سے ان کو کوسوں نفور، ہمیشہ برائی کا حکم دیں گے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی سے روکیں گے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور کبھی خیرات کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہاتھوں کو روک روک کے رکھیں گے۔ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ ان کو بھول گیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقین، فاسقون کا یہ منافق کیا ہے؟ یہ تو اصل باغی ہے اللہ کے دین کے۔ اس بار فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے کیسا جہنم تیار کر رکھا، کیسی ان کو سزائیں ملیں گی۔ انہوں نے دنیا سے بتھیرا فائدہ اٹھایا، لیکن اب آخرت میں اس کی سزا پائیں گے۔ اس کے مقابلے قرآن کی میں اپنے اصولوں کے مطابق مومنوں کی تصویر کھینچی ہے کہ مومن کیسے ہوتے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جاہد الکفار المنافقین واغلظ علیہم، کہ آپ نے اب تک 9 سال تک ان کے ساتھ بڑی نرمی اور مربت فرمائی ہے، اب آپ ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیجئے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے پھر ان سے سختی کا رویہ اختیار کیا، یعنی آہستہ آہستہ ان کو اصل صورتحال سمجھنے پر مجبور کر دیا، ان کو پتہ چلے کہ ان کا اصل چہرہ کیا ہے۔ وہ چہرے کے جو گھونگھٹ تھے وہ آہستہ آہستہ اترنے شروع ہو گئے، اور یہاں تک حضور کی طبیعت میں نرمی بہت زیادہ تھی اور بہت رحمت غالب رہتی تھی، یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں بخشے گا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ ان تستغفر لهم 70 مرة فلیغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے 70 دفعے بھی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیں اس کو قبول مت کریں، یہ آپ کے ساتھ نکلنا چاہیں تو صاف کہہ دیجئے کہ آپ آج کے بعد تم میرے ساتھ بالکل نہیں نکل سکتے۔ البتہ یہ فرمایا کہ ان میں جو لوگ واقعی معذور ہیں وہ نہیں نکلے اگر جنگ پر تو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ان کے نہ نکلنے کا اصل سبب کیا ہے۔ تو ان کو اس طرح پوسٹ مارٹم کرنے، ان کا اصل حلیہ دکھانے کے بعد اس بحث کو سمیٹا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔